अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? सोमवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन सर जी गर्मी पाकिस्तान जो नहीं मुक रही। चाहे वो गर्मी पीटीआई यानी कि पोटीआई की हो, चाहे वो गर्मी मौसम की हो, और चाहे वो गर्मी दूसरी चीज़ों की हो, वो ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही जी। ठीक है, हम भी आपके सामने ताज़ा दम हो गए, बाल छाल कटवा के ताज़ा दम हो के आ गए जी। साढ़े टिंड होर चमक रहा है, ए देखे किवें चमक रहे हैं टिंड। अच्छा जी, खबरें बहुत हैं, बहुत खबरें हैं, आज के दिन में भी बहुत खबरें हैं, अदालत से भी बड़ी खबरें आएंगी। सबसे बड़ी तो खबर सर ये आ रही है कि 8 जजां के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। एडा वड्डा उन्होंने धोखा फराड किया है साढ़े नाल, कोई अदालत नहीं लगाई, सुन लो, कोई नोटिस जारी नहीं हुए, सुन लो, कोई चैम्बर में या बाहर कोई समात नहीं हुई, सुन लो। काजी फायज ईसा ने एडा वड्डा फड़का तैयार करके उन्होंने हथ थमाता है कि ए 9 सवालों के जवाब दियो 9 सवालों के जवाब, और उनके पास जवाब नहीं है। अब अगर काजी फायज ईसा कोशिश करे ना तो ये हुकूमत को लेटर लिख सकता है कि इन 8 जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाया जाए। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे वायलेशन की है, बहुत बड़े पैमाने पे वायलेशन की है। किसकी की है वायलेशन? इन्होंने वायलेशन की है अदालती कानूनी रूल्स रेगुलेशन की। कभी ये हुए कि बगैर सुने आपको जनाब कार्रवाई कर दी जाए? ये सारी जो सैयद आसिम मुनीर साहब ना, वो सैयद मंसूर अली शाह साहब, सैयद मंसूर अली शाह एक कदम आगे बढ़ गए। मैं सैयद मंसूर अली शाह साहब को जितना जानता हूँ वो बड़े बेहतरीन इंसान आदमी हैं, लेकिन अब 2 फैसलों में, एक फैसले में उसी की ये आगे ब्रांच है, वो इमरान की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और कहते ना फिर एक झूठ बोलो ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर 100 झूठ होर बोलने पैंदे ने। ए झूठ ਜਿਹੜਾ उन्होंने एक बोले है ना इमरान खान की मखसूस नशिस्तों वाला, और उसमें उनका अपना ज़ाती मफाद ही था कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो ये काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो जाएगी। उस हवाले से उनको अब और भी बोलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सवालों के जवाब मांगे गए हैं, और ये मेन मंसूर अली शाह साहब से मांगे गए हैं। ये इतनी बड़ी धांधली है कि इसके ऊपर रेफरेंस हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर रेफरेंस हो सकता है। तो अब रेफरेंस होगा तो वो चाहे 8 जज हो, 10 हो, जो मर्जी हो, कानून के मुताबिक तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई होगी तो ये 8 जज फारिग समझो। ये अचानक ये एक निकल आया है चीज़ कि 8 जज सुप्रीम कोर्ट के फारिग होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, वायलेशन हुई है, कानून की वायलेशन हुई है। तो एडा वड्डा जड़ा ना 9 सवाल बना के काजी फायज ईसा ने, काजी फायज ईसा जाते जाते एक छक्का मारना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है वो उसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका अमीन गंडापुरी का, उसका भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब बुरी तरह नाकाम फैसला हुआ है। लेकिन सर जी 1-2 झूठ बोलने वाले जो है ना, वीलॉग बनाने वाले, जैसे ये शहबाज गिल है और इमरान खान है, मैंने कहा ना इनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं तो सबका कह रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून के बनाने वाले हैं, तो कानूनी टीवी लाजमी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। हमने उनका मुकाबला करना है, हमने। हम आपको ये बता दें कि उनका इतना झूठ होता है, इतना। मैं इमरान रियाज खान के वीडियो से हैरान हो गया। सब गैर जानेदार लोगों ने कहा है कि ये जलसा लाहौर का फेल है, लेकिन उसने कहा नहीं जी नहीं, बड़े बल्ले हो गई है जी, बल्ले। तो इनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? इनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप मुस्लिम लीग नून के जितने चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करें।
کریں گے نا، کر کے بتاؤ. میں نے تو ایک پروگرام بھی انشاءاللہ رکھنا ہے کہ جو دوست ہمیں زیادہ تعداد میں کروائیں گے نا وہ اپنے نام بھیجیں. انشاءاللہ تعالی میں جو ادھر فنکشن کروں گا نا اس میں آپ لوگوں کو بھی بلاؤں گا، جو دوست ہمارے ہیں پرانے نئے سارے. اچھا جی، اب یہ ہوا ہے کہ آج یہ انہوں نے اعلان کر دیا اگلا جلسہ میاں والی ہونا ہے. قمیض تیری کالی تے تینوں لے کے جانا ہے میاں والی. ادھر بھی ان کا یہی حال ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ویسے سر جی میری بات کوئی مانتا نہیں ہے، یقین کریں. میں کہہ رہا ہوں، یہ تجویز دے رہا ہوں، میری تجویزیں ہوتی ہیں ہمیشہ. مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ سر جی آپ مسلم لیگ نون کے مشیر بن جائیں. میں کہا میں مشیر بنا ہوں، مجھے اور کیا، میں مشیر ہوں ان کا. مریم نواز صاحبہ جس ٹائم پہ یہ جلسے کا اعلان کر رہے ہیں نا، ایک جگہ ایک کونا ان کو دے دیں اور دوسرے کونے میں مریم نواز صاحبہ جلسہ کریں، یا نواز شریف صاحب، نواز شریف چلے نہ کریں، ایک مریم نواز صاحبہ کریں کہ میں آ رہی ہوں اور یہ فنکشن ہے، اور انہوں نے وہاں پہ وہ جلسے کا اعلان کر دیں. ان کی ادھر ہی ماں مر جائے گی، سیاسی ماں کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ نہ کرے کسی کی اصلی ماں مرے، سیاسی ماں ان کی مر جائے گی. جہاں یہ جلسہ کرے نا وہاں کروائیں. میں نے آپ کو بتایا کل برمنگم میں وہ 2000 انتہا پسند انگریز نکلے نا باہر، ان کے مقابلے میں 10,000 مسلمان نکل آئے. ان کا آؤ اب ترازو تول کے دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہے. انہوں نے کہا جی ساڈا پلڑا بھاری ہے بھائی، ساڈا پلڑا بھاری ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ بھائی ایسے کو تیسا کرنا پڑتا ہے، جیسا منہ ویسی چپیڑ بنانی پڑتی ہے. ویسے آج عظمی بخاری نے پھر پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا امین گنڈا پوری کا ادھر سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. ویسے کر دیا ہے. اور آج اندر کی خبر ہمیں یہ آ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا جی کہ علی گوہر کو تبدیل کرو، جو چیئرمین ہے اس کو تبدیل کرو. ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ویسے بھی عمران کی یہ پالیسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں عمران سارے کر رہے ہیں نا. کسی نے نام لیے ہے ان کا وائس چیئرمین کا. عمران بڑا جیلس ہے، وہ کہتا ہے کسی کا نام میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں لے سکتے. اور کسی تقریر میں آپ نام لے رہے ہیں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا، نہیں نہ لے رہے. عمران خان لینے ہی نہیں دیتا. وہ جب باہر بھی تھا تو نہیں لینے دیتا، آپ اندر ہے تو اس کا کوئی نام نہیں لے رہا. امین گنڈا پوری کا نام مشہور ہوا ہے، شیر افضل مروت کا بھی مشہور ہوا ہے. تو شیر افضل مروت انہیں پتا تھا کہ اسی پنجاب جا رہے ہیں، پھر این جی ہونے. 3 بندوں کے خلاف عمران خان نے کہا جی 4 بندوں کے خلاف کارروائی کرو. شیر افضل مروت اینو ڈیگی کیویں ہو گیا، جھوٹا ہوا ہے، بالکل 100% جھوٹا ہوا ہے، ڈر گیا ہے. عمر ایوب کیوں نہیں جلسے میں گیا، کیوں نہیں جلسے میں کیا؟ اس نے تو وجہ بھی نہیں بتائی. شیر افضل مروت نے تو بتایا نا کہ انہوں ڈینگی ہو گیا ہے. یہ تیسرا کون تھا؟ ہاں عمر ایوب تو ہو گیا. یہ امین گنڈا پوری کیوں نہیں جلسے میں پہنچ گیا بھائی؟ ہیں آپ پاگل ہیں؟ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی آ سکتے تھے، منگوا لیتے ہیلی کاپٹر. تو وہ بھی جان بوجھ کے نہیں آیا سر. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، اس لیے نہیں آیا. اور چوتھا انہوں نے کہا جی کہ علی گوہر کی قیادت جو ہے آپ بس ہو گئی ہے، آپ کسی اور کو وہ بنانا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے. میاں والی کا جلسہ آپ دیکھ لینا. میاں والی کے تو پہلے ہی وہ توبہ طیب ہو گیا. امجد خان صاحب جو شیر افغان نیازی کا بیٹا تھا، اس نے تو پی ٹی آئی ویسے مکمل طور پہ چھوڑ دی ہے، اور وہی مین اس کا تھا وہاں پہ. اب وہ عمیر نیازی ہے، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وکیل ہے، وہ اسلام آباد میں یا لاہور میں ہوتا ہے. اور وہ یہ حادثاتی ہیں، یہ نہیں نکال سکتے. ہاں وہ امجد خان ہوتا نا، وہ نکال سکتا تھا بندے، وہ نکال سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو میاں والی کا جلسہ بھی فیل سمجھے. جتنے مرضی جلسے کرو، تمہارا ہر جلسہ پہلے سے زیادہ خراب ہوگا. لوگ اتنے ویلے ہیں، تم تو ویلے ہو، تم تو اسی چیز کی کمائی کھا رہے ہو کہ تقریر میں آ کے 2 دفعہ آپ نے کہنا ہوتا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ جلسہ ہو رہا ہے.
عمران خان کے نظریے کے اوپر ہم کھڑے ہیں. یہ دو الفاظ آپ نے آ کے کہنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امین گنڈا پوری بھی فارغ، علی گوہر بھی فارغ، عمر ایوب بھی فارغ، شیر افضل مروت بھی فارغ. تو پیچھے پھر رہ کون گیا ہے جی؟ پیچھے رہ کون گیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارے جناب فارغ ہیں، شیر افضل مروت سمیت سارے. تو اب عمران خان اندر کیا وہ ویژن، کیا وہ پاگل ہے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، عمران خان کو کسی قسم کی سیاست کا نہیں پتہ لگتا. لیکن اس کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے نا، وہ اگلے اٹھا لیتے ہیں. ہاں 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 بسم اللہ بسم اللہ، کیسا بیان نکلا ہے. ہاں خاتم النبیین نہیں کہہ سکا، اور کوئی گال نہیں، آکسفورڈ دا پڑھا ہوا ہے. اچھا روحانیت کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی گال نہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں. او یار تو نہیں پتا نا، بس وہ انگریز ٹائپ بندہ ہے، نماز نہیں پڑھتا. اور یار انگریز ٹائپ ہے نا، تانوں دسیا جو ہے اس کی ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں. او جی ریحام خان نے الزام لایا، او جی جھوٹ ہے. عائشہ گل نے لایا ہے، جھوٹ ہے. ہاجرہ نے لایا ہے، جھوٹ ہے. سیتا وائٹ نے لایا ہے، جھوٹ ہے. یعنی کہ اس کی ہر بات کو، جیسے وہ مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اسی وہ پیشاب بھی کرے گا تو وہ ساڑھے واسے تبرک ہوئے گا. ان کو درجہ دے دیے. کل میں نے مولانا صاحب کا آپ کو سنایا نہیں وہ بیان، کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ اس کو انہوں نے نبوت کا درجہ دیا ہوا ہے. تو سر جی جب نبوت کا درجہ آپ دے دیتے ہیں نا تو ہر چیز تو انہوں اچھی لگتی ہے. اس کو ویسے سیاست اس کو 0 آتی ہے، عمران خان کو نہیں آتی. لیکن جو اپنے بندے وہ باہر کھڑے ہیں نا، 1 لاکھ بندہ کھڑا ہے نا، وہ یوٹیوبر، وہ کہتے ہیں یہ شرٹ پہنی ہے نا اس نے، اور عمران خان نے آج جڑی نیلی شرٹ پائی ہے نا، کیا بات ہے. کہتے ہیں سر جی رنگ تو لال ہے. کہتے نہیں چھٹو رنگ تو لال نظر آ رہے ہیں نا، اے نیلی شرٹ ہے، عمران نے کہہ دیتا ہے. یہ حالات ہے. گروپ لائف انشورنس کے دوست ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ان کا ہم کیس ہم کر رہے ہیں، اور آپ بھیج رہے ہیں، شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. آپ کا مین کیس میں آپ کا نام شامل کر دیں گے. انشاءاللہ اکتوبر کا یہ جو فرسٹ ویک آ رہا ہے، ہمارے کیس لاہور میں بھی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ ہم بتائیں گے، خوشخبری بتائیں گے اللہ کے فضل سے. تو رابطے کے لیے، قانونی مشوروں کے لیے بھی رابطہ قائم کریں. اور چینل تو میں نے کہہ دیا ہے، تو جو واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کرتے ہیں نا، اس کا میں جواب ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرے کمنٹس پہ میں نہیں جا سکتا جو یوٹیوب پہ کرتے ہیں نا. آپ واٹس ایپ پہ کریں 030047257552. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.